سور انقلاب افغانستان میں وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سپر طاقت کی کہنے پہ اور اس وقت کی رجیم جو ایک ڈکٹیٹر تھا جس کے میں نام لوں گا ضیاء اللہ، تو اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ افغانستان میں ایک حکومت قائم کی جائے پسند، یعنی وہ یہ نعرہ لگاتے تھے جب اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو میں اس میں شامل کروں گا اس کی طور کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ناٹھٹک گناہ پہ کیوں سزا دی، کیونکہ اگر یہ ڈیمانڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کی جاتی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتا کہ میں ایک جمہوریہ شخص اور میرے پاس ایک پارلیمنٹ ہے، میں یہ کام نہیں کروں کیونکہ میں دوسرے کی ریاست میں مداخلت نہیں کرتا۔ ان کو ایک ایسی ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی، اس وجہ سے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ناکردہ گناہ کی کرنے پہ اس کو سزائے موت جو اس میں قبول کیا۔ وہاں پہ ان کی جو ٹارگیٹ تھی وہ ثابت تھی۔ اگر آپ اس وقت کی آپ اسٹیشن آپ دیکھ لیں، نظام مصطفیٰ کی نعرہ لگایا گیا، کیا نظام مصطفیٰ میں آپ کو بتا دوں، اب جب آپ نے اسپیچ بول لیا ایز یو سوشل جیسے بو گے ویسے کھاؤ، آج وہی پالیسی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلط پالیسی، غلط پالیسی کی وجہ سے آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، چاہے وہ بم بلاسٹ ہے، چاہے وہ کلاشنکوف کلچر ہے، چاہے ہیروئن کلچر ہے، چاہے جو بھی برائیاں ہمارے یاد تھا کہ یا جو سیاسی کلچر کو سیاسی وہاں پر کوئی بیرونی آدمی موجود ہے اس وقت؟ لیکن میں آپ کو جو لوگ جو جن کی ایجنڈا ہے، آپ نے کس کے ایجنڈے پہ عمل کیا افغانستان میں؟ کیا وہ بیرونی ہاتھ نہیں تھا؟ کیا وہ ایک بیرونی طاقت کی ماں پہ نہیں کی؟ اس کا ٹسل سوویت یونین کے ساتھ نہیں چل رہا تھا؟ اس کو تو اپنا مقصد وہ تو اپنا مقصد چاہتا تھا، تو اپنے مقصد کو لینے کے لیے اس کو ایک ڈکٹیٹر کی اور ایک یس مین کی ضرورت تھی جو اس کو پرووائڈ ہوا، اور اس نے ہو کر آج ہماری پوری پاکستان کی یہ حالت ہے، ہماری پوری ملک میں یہ حالت ہے۔ آپ کہیں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، کہیں آپ دیکھ لیں، میں یہ کہوں گا کہ کوئی شہری محفوظ ہے۔ اچھا، ہم کوئٹہ کو فوکس کرتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ تو گورنمنٹ کے وہاں سے الیکٹڈ ایم این اے کی، کوئٹہ میں حکومت بھی آپ کی اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، پھر حالات پر قابو وہاں پر کیوں نہیں پایا جاتا؟ لیکن آپ نے گورنمنٹ کے نام لی، میں گورنمنٹ میں کوئی منسٹر نہیں ہوں، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، میں 3.5 سال میں ساڑھے دیکھو میرا کام کیا ہے، عوام کی آواز اٹھانا، کوئٹہ شہر کی، بلوچستان کی آواز اٹھانا، جو کہ اسمبلی میں میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہر فورم پہ میں نے کوئی فورم ایسے نہیں چھوڑی یا جہاں پہ میں نے نہیں کہا، حتیٰ کہ میں نے پروٹیسٹ کی، میں 12 کی میں نے پروٹیسٹ کی، میں نے بائیکاٹ کی، وزیر اعظم کے کوئٹہ آنے پہ میں نے بائیکاٹ کی، اور اب بھی میں ایک اصولی موقف لے کے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کے میں حکومت کے ساتھ اپنی جو موقف ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ اس مظلوم، غریب، یتیم لوگوں کے لیے جو کہ مفت میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں، نہ صوبائی گورنمنٹ کو، نہ انتظامیہ کو، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ نہ کسی کو گرفتار کی جا رہی ہے، نہ کسی کو آج تک گرفتار کیا گیا، بلکہ میں آپ کو اطلاع کے لیے کہوں کہ ATF کی جیل کے اندر سے، جو کہ کینٹ کے اندر ہے جہاں چڑی بھی پر نہیں لگا سکتا ہے، وہاں سے مجرم کیسے بغیر دروازہ ٹوٹے یا کھڑکی ٹوٹے نکل جائے؟ وہاں پر جو مختلف ٹرائی میں کون سے ٹرائی کے ساتھ اس بات آپ کی مین کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ تسلی ان کا جو شیوں کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہزارہ ڈیموکریٹک سنگھ دلے کا کوئٹہ کے یہ جو کوئٹہ میں ہزارہ قوم ہے اس کی قوم ہے آپ چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا مرکزی چیئرمین، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی چیئرمین عبدالخالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے اصل مین ایشو کیا ہے وہاں پہ؟ اچھا، مین ایشو یہ ہے کہ سابقہ 9-10 سال سے جو وہاں پہ ہزارہ قوم ہمارے اوپر جو ہے مذہبی دہشت گردی، فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے ملوث ایک دہشت گرد تنظیم جو لشکر جنگی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ ہماری ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، اور اس کے خلاف ہم نے شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں ریلیاں، جلسے، جلوس، جمہوری طریقے سے سیمینار، کانفرنس منعقد کی ہے کہ حکومت وقت ان کے خلاف مکمل طور پر مؤثر کارروائی کرے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے۔
لیکن کوئٹہ شہر میں تمام باشعور عوام کو، چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے اس کا تعلق ہو، انہیں معلوم ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کی پشت بنائی ہماری حکمران صوبائی حکومت اس میں ملوث ہے۔ صوبائی حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA صاحب ابھی آپ کے ساتھ تھے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو آپ کا کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹرائک بھی کرتے رہے، سب کچھ ادھر ہے، اگر لشکر جنگی واقعہ اس میں ملوث ہے تو اس کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ اس میں ایک مثال دوں گا کہ دو ٹھاپ جو ماسٹر مائنڈ تھے لشکر جنگی کے 2008 میں جو 7ویں محرم انتہائی حساس ہوتا ہے کوئٹہ شہر جو ہے، اس حوالے سے دو انتہائی مطلوب جو لشکری جنگی کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ ATF چھاؤنی میں، ATF جیل میں، اینٹی ٹیررسٹ فورس کے جیل میں وہ قید تھے، لیکن 7ویں محرم کو ان کو چھاؤنی کے ATF جیل سے فرار کروایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سابقہ 10 سالوں سے مٹھی بھر عناصر کوئٹہ شہر کے امن و امان کو تہوالہ کیا ہے۔ ہمارے 500 سے زیادہ کارکن، ہمارے لوگ، معصوم بچے، عورتیں ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ کوئٹہ کی صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے ٹرائب کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ٹارگیٹنگ تو وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا ضلع وہاں سے بھی ہے، وہاں سے ہی ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں سے ہی ضلع رکھیں۔ کوئٹہ سے کیا کوئی بیرونی ہاتھ بھی وہاں پر ملوث ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے جی کہ شواہد ملتے رہے ہیں کہ انڈیا وہاں پر بہت اسٹرانگ ہے اور وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے وہاں کے۔ اچھا، کوئٹہ شہر کراچی کا شہر نہیں ہے۔ کوئٹہ شہر جو ہے 2.5 ملین آبادی پر مشتمل ایک شہر، انتہائی چھوٹا شہر ہے۔ وہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت اور حکمران، ہمارے قومی ادارے، ہماری حکومتی ادارے بے حس ہو چکی ہے۔ وہ ایک طرف نہ ہم عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایک طرف لشکری جنگی کا جو تھانہ بانا ہے وہ ہمارے خالدم تنظیموں کے ساتھ، مذہبی انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، دوسری طرف ہمارے حکومتی اہلکار جو ہے وہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے میں بالکل ملوث ہے۔ ان کے خلاف جب کارروائی نہیں ہو رہی ہے، آج تک کسی ایک آدمی کو نہ اریسٹ ہوا ہے نہ عوام، اسی لیے تو انسرٹینٹی میں مبتلا ہے، عوام اسی لیے تو غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہے، کیونکہ حکومت وقت جو 4 درجن سے زیادہ وزراء وہاں پہ موجود ہے، آج تک کوئی اجلاس انہوں نے اس سلسلے میں نہیں بلایا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور وہاں پر موجود ہے FC جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، FC کی موجودگی میں، FC کی چیک پوسٹوں اور پولیس کی چیک پوسٹوں کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں ان قوت کو جو ہے، ان خالدم تنظیم کے پیچھے کوئی مؤثر قوت ضرور ہے۔ ہم اسی لیے اسلام آباد میں مؤثر قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ مؤثر قوت ہم حکومت کو کہیں گے، باقی حکومت کو وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کروانی، حکومت ملوث کم از کم ہے، حکومت کو معلوم ہے، اور حکومت ان کے خلاف جو کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ حکومت ہمارے جان و مال کا تحفظ کا ذمہ دار ہے، آئین کے تحت ہر حوالے سے وہ ہماری جان و مال کا تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ اگر فیروز مبودم ما شاید میمادم دبو پریس کانفرنس دم شاید ما میمادم میشه چون قادرگی کازا